السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ دوستو، کچھ فرمائشیں آئی تھیں اور کویسچن بھی تھے ہمارے پاس کہ جو آپ نے نشانیاں بتائی ہیں اصیل کی، وہ اگر نہ بھی ہوں اور بلڈ لائن ٹھیک ہو تو کیا ہم اس کی بریڈ لے سکتے ہیں؟ آف کورس لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا پھر کوئی اتنا آپ کا بھروسے مند بندہ ہو کہ جو اپنے قیمتی بلڈ لائن میں سے آپ کو کوئی بچہ دے رہا ہو۔ اگر اس میں 2 1 3 خامیاں ہیں تو پھر چلے گا کہ بلڈ لائن اچھا ہے، آپ کو اس نے دیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ بعض چوزے جو ہیں بیماری کی وجہ سے اپنی ہڈیاں اس معیار کی نہیں بنا سکتے، بیمار ہوئی کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلے مسائل کا شکار ہو گئے، ان کی صحیح طریقے سے گروتھ نہیں تو ہڈیاں صحیح نہیں بنتی ہیں۔ بالکل ایسے برڈ کی آپ بریڈ لے سکتے ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک آپ کا جاننے والا بھی نہیں ہے اور آپ کا بھروسے مند بندہ بھی نہیں ہے اور اس کو آپ نے اسے برڈ لیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بہت اچھی بلڈ لائن کا ہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے اس کو مرغیوں میں چھوڑ دو، چاہے اس میں اصالت کی ایک نشانی بھی نہ ہو۔ یاد رکھیے گا دوستو، جسمانی عیب تو ہو سکتا ہے بلڈ لائن والے مرغے میں، لیکن دوسرے نقص تو نہیں ہوں گے۔ فرض کیا ہے کہ اس کی ہڈیاں نرم ہوگی بیماری کی وجہ سے، مانا خیر ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ بیماری کی وجہ سے اس کی ٹانگوں میں سختی نہیں رہی، لیکن یہ میں کبھی نہیں مانتا کہ اس کی ہتھیلی میں بہت گوشت ہے، باری ہے ہتھیلی، اس کا تو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے شولڈر بالکل باریک ہے، یہ بھی میں نہیں مانتا۔ بلڈ لائن اچھے کا ہے تو اس کا شولڈر تو کم از کم موٹا ہوگا۔ گردن جو ہے بے شک پتلی ہو، لیکن اس میں ایس تو نہ ہو نا، خم تو نہ ہو گردن میں، بے شک پتلی ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب گانٹ جو ہے وہ لوز تو نہ ہو، یوں یوں سائڈوں پہ گھوم رہی ہو، چلو 1 2 خامیاں تو میں ماننے کو تیار ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ مکمل خامیوں بھرا برڈ ہے، آپ کو دے دیا ہے کہ جاؤ لے جاؤ اچھے بلڈ لائن کا ہے، مانا کہ اچھے بلڈ لائن کا ہے۔ جب آپ اس کی بریڈ لو گے مرغیوں کے ساتھ، اپنی اچھی کوالٹی کی مرغیاں ڈالو گے، 1 2 شاید لڑ بھی پڑیں گے، لیکن وہ نسل تو نہیں بنائیں گے فائٹروں کی۔ جب باپ میں اتنے سارے نقائص ہیں، 1 2 نقص تو چلتے ہیں، پرانی ویڈیوز میں چیک کر لیں، میں نے تو 6 7 نشانیاں بتائی تھی، 1 2 نقص کی تو خیر ہے، جسم نہیں بنا، چھوٹا رہ گیا، خیر ہے، بڑے مرغوں میں سے تھا، کمزوری کی وجہ سے پل نہیں سکا، ہڈی تھوڑی ٹیڑھی ہو گئی سینے والی، خیر ہے، لیکن زیادہ نقص تو نہ ہو، تھوڑے بہت نقص کی تو خیر ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ جب آپ ایک بھروسے مند بندے سے برڈ لے رہے ہیں نا، تو اس کے بلڈ لائن میں اگر اس نے آپ کو اپنی اچھی بلڈ لائن میں سے مرغا یا مرغی دیا، اس میں کچھ خامیاں ہیں بھی تو خیر ہے، لیکن اگر آپ نے کسی اور سے لینا ہے جس پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے، آپ اپنے دماغ اور اپنی آنکھوں اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کی پوری نشانیاں چیک کر رہے ہو، آنکھوں کی مدد سے بھی، ہاتھوں کی مدد سے بھی اور اپنی عقل کی مدد سے بھی، تو اس میں خامیاں جتنے کم ہوگی اسی کو بریڈ میں ڈالیں۔ وجہ یہ ہے دوستوں کہ 2 سال کے بعد پٹھی پٹھا جوان ہوتا ہے، اور اگر اس وقت 2 سال کے بعد وہ بغیرت نکل آئے تو آپ کا 2 سال ضائع ہوگا، پھر مزید بریڈ بنانے کے لیے 2 سال اور لگیں گے، یعنی کہ ایکچوئل میں سوچیں تو آپ کا 4 سال کا لاس ہو گیا ہے۔ یقین مانے یہ 2 سال آپ کی زندگی میں واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ آج کا دن جو گزر گیا ہے نا، میں چاہے جو بھی کر لوں نا، یہ مجھے واپس نہیں ملے گا۔ تو میں نے تو ویسٹ آف ٹائم کے لحاظ سے آپ کو نا مشورے دیے تھے، اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ جو ہے نا وہ قیمتی ہے، جو گزر جاتا ہے یہ واپس نہیں آتا گزرا ٹائم۔ تو کوشش کریں جس پہ دل اور دماغ دونوں متفق ہوں،
اسی کی بلڈ لائن جو ہے یوز کریں، اسی کی بریڈ لیں. پھر غلط بھی آ جائے گی نا، کم از کم آپ کو تو تسلی رہے گی نا کہ یار میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، نہیں ہو سکا تو میری قسمت میں نہیں تھی. یاد رکھیے گا قسمت بھی انہی کا ساتھ دیتی ہے جو مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں، جو دلائل سے سوچ کے کام کرتے ہیں، انہی کے قسمت ساتھ دیتی ہے. جو ہر بات جو ہے نا اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، مانا کہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے میرا بھی یہ یقین ہے کہ ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، لیکن اللہ بھی کہتا ہے کہ عملی طور پر کچھ کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا. یہ میں مرغوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے جب آپ عمل کرو گے تو اللہ برکت دے گا. دوستو آج کی جو ویڈیو تھی وہ اتنی ہی تھی. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں دوستو، بعض لوگ جو ہیں ہم پہ کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ جی باتیں کرتے ہو مولویوں والی، پوسٹیں لگاتے ہو اور آپ لڑاتے مرغے ہو. یار یہ میرا ذاتی فیل ہے، اس کے لیے میں اللہ کو جواب دہ ہوں. جیسا کہ آج ہمارے پیارے بھائی اویس کیانی نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں پیغام دیا ہے کہ میں اور میرا بیٹا جو ہے نا ادھر شوق کر رہے تھے تو کسی نے ہم پہ جگت کی ہے کہ خود مرغے لڑاتا تھا، بیٹے کو بھی عادی کر دیا. انہوں نے بھی ایک میری ہی طرح کا ایک فکرہ کہا ہے کہ جی جو چیز میں اپنے لیے بری سمجھتا ہوں تو پہلے میں وہ خود چھوڑوں پھر اپنی اولاد کو منع کروں. جب میں خود نہیں چھوڑ رہا تو میں دوسروں کو کیسے منع کروں؟ میں مرغ بانی اور مرغ بازی میں ڈفرینس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں. دوستو مجھے پتا ہے کہ مرغ لڑانا بہت سخت گناہ ہے، کوشش کی تھی چھوڑنے کی، عادت نہیں چھوٹی، یہ لت جو لگی تھی. لیکن دوستو اگر آج میں یہ شوق کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں اپنے اللہ کو جواب دے ہوں گا، نہ کہ آپ لوگوں کو. میں نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جی مرغے تیار کر کے جاؤ اور اس کو میدانوں میں جا کے لڑاؤ. ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اس کو اچھے برے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اور وہ دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. میرا جو یہ فیصلہ تھا مرغ بازی میں تو مجھے اس نے کافی ساری برائیوں سے بچایا کہ آج جتنے بھی اور بہت سے کبیرہ گناہ ہیں ان سے میں بچا ہوا ہوں، کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنے مرغوں کے علاوہ. نہ میں کسی انسان کی دل آزاری کرتا ہوں، نہ پڑوسیوں ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہوں، نہ میں کہیں اور جاتا ہوں جوا کھیلنے، نہ میں کہیں شراب پینے جاتا ہوں، نہ میں کسی سے لڑائی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ہر وقت اپنے مرغوں میں بیٹھا ہوتا ہوں. کوشش کر رہا ہوں دوستو آہستہ آہستہ کہ میں صرف مرغ بانی میں چلا جاؤں، مرغ بازی کو خیر بات کہہ دوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے بھی ہدایت دے اور سب نئے شوقین جو ہیں سب کو مرغ بانی کی طرف راغب کرے. شوق سلامت رہے، اصیل ہمیشہ ایسے ہی لوگ اپنے گھروں میں پالیں، جوئے سے پرہیز کریں. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کو ہدایت دے. آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے. اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ